طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. عنوان گفتگو اس وقت کچھ ایسا ہے کہ جو اس امام بارگاہ کے نام نامی سے ہم آہنگ ہے. اس دنیا میں مسلسل انسان امتحانوں سے اور آزمائشوں سے گزرتا ہے اور گزارا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا موضوع ہے جو ہر ایک کے لیے نہایت فکر انگیز ہے. اسی عنوان پر میں نے ابھی غالباً 1 شب یا 2 شب قبل مدینۃ العلم کی مجلس میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ گفتگو آگے نہیں بڑھی. دوسرے روز مجلس میں کوئی فرمائش ایسی کی گئی کہ میں نے دوسرے موضوع پر گفتگو کی، ورنہ تنہا یہ گفتگو، یہ عنوان بہت اہم ہے. آج ہمارے عزیز القدر بانی عزا جناب نسیم زیدی صاحب، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ان کے فرزند نے مجھ سے کہا کہ آپ شریکت الحسین اس عنوان کا لحاظ رکھیے گا مجلس میں. تو یہ عنوان تو بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت کچھ باتیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو روز آنا تقریباً مومنین جس میں آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فکر مندی کا سبب بنتا ہے.
اور مرد ہوں یا خواتین، بوڑھے ہوں یا بچے، ہر ایک یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے یہ امتحان کا سلسلہ آخر کب تک رہے گا؟ یہ آزمائش ہے ہی کیوں؟ یہ ابتلا، یہ امتحان کیوں ہے؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، زندگی سے جڑا ہوا ہے، عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے بلکہ پھر اعتقادی مسائل سے جڑ جاتی ہیں باتیں، فلسفیانہ حقائق سے جڑ جاتی ہیں باتیں۔ اس لیے مختصراً اس وقت پھر اس عنوان کو قائم کر رہا ہوں، اور سرنامہ وہی ہے جو مدینۃ العلم کی مجلس میں تھا، یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کا مطلع۔ سورہ مبارکہ عنکبوت بہت عظیم الشان سورہ ہے قرآن مجید کا، اور ہر مومن کی عملی زندگی سے مربوط ہے۔ یہ جملہ جو میں نے مدینۃ العلم میں کہا تھا اسے میں ایک بیس بنا کے آگے بڑھوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص، کوئی ٹیکسٹ سامنے نہ ہو، کوئی فلسفی سامنے نہ ہو، دینی متون سامنے نہ ہو، براہ راست وجداناً اپنی زندگی پہ غور کرے اور اس کائنات پہ غور کرے تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گویا زندگی کا ایک خاص انداز یہی ہے کہ اس کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چاہے کوئی ہو، ایک معمولی انسان ہو یا ایک بہت بڑا کوئی فلسفی، دانشور، عالم، فقیہ، ادیب، شاعر، کوئی بھی ہو، چاہے افلاطون ہو، ارسطو ہو، سقراط ہو، یا ایک معمولی انسان، ہر ایک کے لیے زندگی کا انداز یہی ہے۔ بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں زندگی کی، اور کچھ باتیں زندگی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کا اسلوب بالکل جیسے زندگی کی ترجمانی ہے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ اسی ایک آیت میں دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم سے کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا ترجمہ کوئی مترجم آج تک نہیں کر سکا، اس کی تفسیر کوئی مفسر نہیں لکھ سکا۔ ہر ایک یہ لکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ راز ہے خدا کے اور پیغمبر کے درمیان۔ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان میں یہ راز ہے، رمز ہے، یہ اشارے میں باتیں کچھ ہوئی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے بعد جب آیت آگے بڑھی تو بات سمجھ میں کچھ آئی، اور وہ بھی عجیب و غریب انداز سے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ از اول تا آخر سورہ جو ہے وہ جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں امتحان انسانی سے متعلق، ان تمام مسائل پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں
ماشاءاللہ جوانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے۔ کچھ جوانوں سے گفتگو ہوئی تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب دین کے حوالے سے ان کے سامنے امتحان اور آزمائش اور ابتلاء کی بات ہوتی ہے تو وہ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں، ذرا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ آزمائش کیوں؟ یہ امتحان کیوں؟ یہ ابتلاء کیوں؟ آخر کس لیے وہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اور اللہ تو عالم ہے اور اللہ تو قادر ہے۔ مختلف قسم کی الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے محسوس ہوتا ہے کہ فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں، حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر دین لفظ امتحان اور آزمائش اور ابتلاء کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج کل جو لوگ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو آج کے مفکرین ہیں، وہ بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ سن کے تو آپ میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، بچہ ہو یا ذرا بڑا ہو یا اور بڑی عمر کا ہو، یعنی اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر کہیں بھی جائیں تو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے وہ تسلیم شدہ کوئی اصول ہو، لائف از اے چیلنج۔ اس وقت برا نہیں لگتا؟ زندگی تو ایک چیلنج ہے۔ جو سیکولر لینگویج میں کہی گئی بات کہ زندگی ایک چیلنج ہے، مذہب بھی وہی کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ زندگی از اول تا آخر ایک آزمائش ہے۔ زندگی ہر مرحلے پر ایک چیلنج ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی ہر مرحلے پہ ایک چیلنج ہے تو اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے پست ہو جائیں۔ اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ، آپ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ، آپ اپنی تمام استعداد کے ساتھ امتحان زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ ایک استاد جب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے، اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک چیلنج ہے، تو اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی ہمت پست ہو جائے۔ اصل یہ فقرہ جو ہے کہ زندگی ایک چیلنج ہے، سنتے ہی آپ کے اندر جو ہمت اور حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے، ہمت بلند ہوتی ہے، پست نہیں ہوتی۔ بار بار قرآن مجید میں جو بات کہی گئی کہ ہم نے انسان کے سامنے آزمائشیں رکھی ہیں، انسان کو ہم نے مال بھی دیا تو ایک آزمائش کے طور پر، انسان کو ہم نے اولاد بھی عطا کی تو ایک آزمائش کے طور پر، اس کی جتنی عطائیں ہیں وہ سب آزمائش کے ساتھ ہیں۔ آزمائش کیا ہے اس میں؟ بہت واضح سی بات ہے کہ مال ملا، دولت ملی، ثروت ملی، آزمائش ہے کہ اب اس مال کی آپ قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اولاد نصیب ہوئی، آزمائش یہ ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس اولاد کی بھی قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح یہ پوری کائنات، زمین تا آسمان اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے ہر نعمت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں، ناقدری نہ کریں۔ ناقدری کریں گے، اسراف کریں گے، ناکامی ہوگی۔ قدردانی کریں گے، قدر شناسی کا ثبوت دیں گے، زندگی میں کامیابی ہوگی۔ اب یہ ناقدری اور قدر شناسی، یہی دو بنیادی طور پر زندگی میں رویے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی اور قدر شناسی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں،
اور بعض وہ ہیں جو نادانی سے یا غفلت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے، ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اخلاقی رویے کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کریں اور شکر گزاری کا جذبہ رکھیں اور شکر گزاری کا اسلوب زندگی میں اختیار کریں۔ یہ ایک اچھے انسان کی صفت ہے، یہ ایک اچھے انسان کا وصف ہے، یہ ایک اچھے انسان کا انداز ہے۔ جہاں قرآن مجید میں یہ کہا گیا چند مقامات پر کہ زندگی ایک آزمائش ہے، زندگی ایک امتحان ہے، وہیں اسی آزمائش اور اسی امتحان اور اسی دنیا کی زندگی کے لیے ایک اور بہت عجیب و غریب تعبیر اختیار کی گئی۔ اب وہ تعبیر وہ بھی اسی سورہ میں، سورہ مبارکہ عنکبوت ہی میں، یعنی وہ سورہ جو شروع سے آخر تک امتحان امتحان امتحان، آزمائش 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 کی بات کر رہا ہے، اسی میں ایک عجیب و غریب آیت یہ بھی موجود ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دار دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو دار آخرت میں نصیب ہوگی۔ کاش کہ یہ اس بات کو جانتے، کاش کہ یہ اس بات کو سمجھتے۔ آپ اندازہ فرمائیے، ایک طرف کہا گیا ہے کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ تو کھیل ہے۔ کیا اس میں تناقض ہے؟ کیا اس میں کنٹرڈکشن ہے؟ کیا اس میں تضاد ہے؟ نہ تضاد ہے نہ تناقض، ایسا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تضاد ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کا عزم اور اس کی اولو العزمی کے مراتب سے آشنا کرنا چاہتا ہے۔ بلند حوصلگی، عزم، اور وہ بھی عزم جو اولو العزمی تک پہنچے۔ قرآن مجید میں تو ایسی ایسی تعبیریں ہیں کہ میں کیا عرض کروں۔ اب میرا مزاج یہ کہ صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جانا اچھا نہیں لگتا۔ بات عزم کی آ گئی تو ایک عجیب و غریب آیت ذہن میں آ گئی، سامنے آ گئی، اس کی طرف بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں، حالانکہ حد ادب ہے، حالانکہ حد ادب ہے، اس لیے کہ بات کسی اور کی نہیں ہے، بات ابو البشر کی ہے۔ جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے متعلق قرآن مجید نے کہا اللہ کا یہ فرمان، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا۔ اب بڑی لمبی چوڑی بحث کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہوں میں اپنے انداز سے، اس جملے کو محفوظ رکھیے گا۔ حد ادب ہے، یہ پہلے ہی عرض کر دیا میں نے، حد ادب ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت بھی سامنے ہے۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ یہ بھی کیوں کہا؟ بہت عجیب مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابن آدم سے یہ چاہتا ہے، ابن آدم سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ہم بتا رہے ہیں آدم میں عزم نہیں پایا تو ہم نے جنت سے نکال دیا، اب ہم چاہتے ہیں تم اپنے اندر وہ عزم پیدا کر لو کہ دوبارہ جنت میں جا سکو۔
موضوع مشکل ہے، یہ تو آپ حضرات بفضل و بفیض فضائے مجلس مشکل موضوعات کو بھی لطیف سمجھتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور صلوات کے نعرے بلند کرتے ہیں، ورنہ یہ موضوعات مشکل ہیں، مجھے معلوم ہے مشکل ہیں موضوعات۔ تو اب آپ سمجھے پورے قرآن مجید کا ایک خاص زاویے سے یہ خلاصہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آدم میں عزم نہیں تھا تو ہم نے جنت سے نکال دیا، اب تم ابن آدم ہو، تم درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور تم وہ عزم پیدا کرو کہ جنت میں جا سکو۔ اب بس آپ کے ذوق سے، بڑی تفصیلی بحث ہے، مگر آپ کے ذوق اور آپ کی ذہانت پہ بھروسہ کر کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ پورا قرآن سامنے ہے میرے اور پورا سرمایہ حدیث سامنے ہے، اور ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کا وجدان خود قبول کرتا ہے پہلے سے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت، ان کی مودت اور ان کی پیروی کر کے یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ جو جنت ہمارے بابا سے لی گئی تھی ہم اسے واپس لے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس میں جس اسلوب میں نے بات کہہ دی اور آپ نے سمجھ لی، ہو سکتا ہے کسی پہ یہ جملہ ہی گراں گزرے اور وہ سمجھے کہ بھئی یہ کیا بات کہہ دی۔ تو بس یہی عرض کروں گا کہ وہ مزید مطالعہ فرمائیں اور ادبی لطافت کو ادبی لطافت ہی تک محدود رکھے۔ خدا کی قسم دو چیزیں ہیں بہت نمایاں جن کے سہارے سے ہم چھینی ہوئی جنت کو واپس لے رہے ہیں۔ اس میں ایک ہے ولایت علی اور ایک ہے عزائے حسین۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر کوئی راسخ ہو ان دو چیزوں میں، بس یہی دو چیزیں، دو جز کا نسخہ ہے، ایک ہے ولایت علی اور ایک ہے عزائے حسین۔ اگر یہ دو امور ایسے ہیں جس میں انسان پوری معرفت کے ساتھ راسخ ہو، ثابت قدم ہو، اس کے پاس قرار دل بھی ہو اور ثبات قدم بھی، یہ دو ترکیبوں میں سب کچھ سمٹ آیا۔ قرار دل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین کا سرمایہ نہ ہو، اور ثبات قدم اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین عمل کے سانچے میں نہ ڈھلے۔ تو قرار دل بھی ہو اور ثبات قدم بھی، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل نہ جائیں، جنت کی راہیں کھل نہ جائیں۔ اسی سورہ کی روشنی میں بعض دوسرے مقامات پر، بلکہ ابھی ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے غالباً سورہ مبارکہ تغابن کی،
آزمائش، امتحان، مصیبت، ابتلا، یہ ذہن میں رہے اور ارشاد الہی سن لیجئے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اوپر وارد ہو بغیر اذن خدا کے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی نہیں۔ بہت مقام فکر ہے، اس لیے مصیبت میں جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے۔ فریاد، گلہ، شکوہ، خدا سے شکوہ، دین سے شکایت، دین کی شکایت، یہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، یہ کیسا نظام ہے، کیسا خدا ہے۔ شکایتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ خوب ہوتی ہیں۔ ابھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، اگر انسان بے معرفت ہے تو وہ ان امور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شکایت، دین سے شکوہ، دین سے گریز، انحراف، یعنی قرار دل بھی نہیں باقی رہتا، ثبات قدم بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر آئے، مگر آگے کیا فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خود ہدایت دیتا رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے لیکن اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے، اس مصیبت پہ قابو کیسے پائیں گے، اس مشکل میں کامیاب کیسے ٹھہریں گے، اس مزلقے میں، اس مقام پر کہ جہاں انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان گر پڑتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، وہاں کامیاب کیسے ہوں گے، سرفراز کیسے ہوں گے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی کسی بھی مصیبت میں سرفرازی بخش سکے۔ بہت سادہ مفہوم ہے، سادہ مطلب ہے، اور جن لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جتنی سادگی سے اتنی ہی سادگی سے سمجھیں اور قبول فرما لیں۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، کسی کا بھی سہارا لینا، یہ صاحب میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب میری مدد کر دیں گے، یہ سیاسی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ سماجی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ صاحب اقتدار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب اختیار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ سرمایہ دار ہے میری مدد کر دیں گے۔ نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی صاحب اختیار، نہ کوئی صاحب اقتدار کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چارہ جوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ بس ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جزئیات سے لے کر کلیات تک اور کلیات سے لے کر جزئیات تک اللہ کو ہر شے کا علم ہے، تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اسباب کا انتخاب کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جب مدد کرنا چاہے گا مدد کر دے گا، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کلیات سے لے کر جزئیات تک۔ اب یہ جو میں کہتا ہوں بار بار اس طرح کی فقرے اور اس طرح کی عبارتیں، اس کے پیچھے اس میں مشکل یہ ہے کہ طویل مطالعہ ہوتا ہے۔ ہمارے حکماء نے، ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے متکلمین نے باب توحید میں عجیب و غریب بحثیں کی ہیں، دیکھیے کبھی کبھی ہمارے کہہ کے ہم غیروں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے ساتھ، یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ علمی گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ ایک علمی مروت ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ میں کلمہ گویوں نے کچھ بحثیں کی، اور وہ چاہے ہمارے ساتھ مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے یعنی بحث تو کی، تو جب ہم مقام گفتگو میں کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے یہ بحث کی، ٹھیک ہے، کیا کیا بحثیں کی؟ کہ اللہ کو کلیات کا تو علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے۔ بطور مثال یہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں، دلیل کیا لائے؟ کہ کلیات کا ادراک تو عقل مجرد کر لیتی ہے، جو ہماری عقل ہے، ایبسٹریکٹ ریزننگ کی جو صلاحیت ہے، وہ کلیات کا تو ادراک کر لیتی ہے، مگر جزئیات کا ادراک تو ہمارے حواس کرتے ہیں۔ اس دیوار کا رنگ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ رنگ کیا ہے، اچھا ہمیں 5 حواس دیے گئے، ایک حادثے کی مملکت میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے، آواز سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے آواز کا ادراک نہیں ممکن ہے، رنگ کو دیکھ سکتے ہیں سن نہیں سکتے، یہ بھی حادثہ ہے اور یہ بھی حادثہ ہے، خوشبو کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، خوشبو کے لیے حادثہ الگ ہے، تو ایک حادثے کے دائرے میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے۔ اب سمجھ لیں آپ مشکل، سامنے شیر برنج رکھی ہوئی ہو، کوئی شخص ہو جو آنکھوں سے نابینا بھی ہو اور اس کی زبان بھی متاثر ہو، لذت آشنا نہ ہو، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ شیر برنج سفید ہے اور شیریں ہے؟ نہیں سمجھا سکتے نا۔ تو جزئیات کے ادراک کے لیے، جزئیات یہی ہیں، جزئیات کے ادراک کے لیے یہ حواس خمسہ چاہیے،
دیکھنے والی چیزوں کے لیے آنکھ چاہیے، سننے والی چیزوں کے لیے کان چاہیے، لذت کے لیے زبان چاہیے، خوشبو کے لیے شامہ چاہیے، اور قوت لامسہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، اور جسم نہیں رکھتا۔ جب جسم نہیں رکھتا اور یہ نظام حادثہ اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جزئیات کا درک کرے؟ کیا اشکال ڈھونڈ کے لائیں؟ کہتے ہیں نا کہ قربان ہو جائیں اس عقل پر، برین عقل و دانش بے باید گریست۔ بہت پرانا جو مصرع ہے یہ، کہ اس عقل و دانش پر ہی رونا چاہیے، بے باید گریست، اس عقل و دانش پر رونے کی ضرورت ہے۔ کہ بحث کیا کی کہ اللہ کلیات کا علم جو رکھتا ہے، جزئیات کا علم نہیں رکھتا، چونکہ اس کے پاس حواس نہیں ہے۔ وہ بے حواس اتنا سمجھ لے کہ اللہ حواس نہیں رکھتا، اللہ حواس کا خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ حواس کا خالق ہے، جس نے ہمیں آنکھیں دی تاکہ ہم دیکھ سکیں، وہ خود یہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ لے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس کے یہ صفات آئیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ ہم سامع ہیں، وہ سمیع ہے۔ ہم باصرہ رکھتے ہیں، وہ بصیر ہے۔ یعنی ہم آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں سے بے نیاز ہے، مگر ہر مرئی حقیقت کا بھی مکمل ادراک رکھتا ہے۔ اور ہم سامعے کی مدد سے سنتے ہیں، وہ سامعے کے آلے کے بغیر سنتا ہے۔ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ سنتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ بحث کر رہے ہیں اصول دین میں، توحید کے باب میں، اللہ کے صفات کے باب میں، کہ اللہ جزئیات کا ادراک نہیں کرتا، اور دن رات کھڑے ہو کے دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر آواز سنتا نہیں ہے تو دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیا تضاد فکر و عمل ہے؟ وہ جزئیات کا علم رکھتا ہے، وہ جزئیات کا علم رکھتا ہے، آلات سے بے نیاز، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، اور ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے علم کا ایک سرمایہ وہ ہے جو اس نے اپنے بعض مخلوقات میں بھی ذخیرہ کر دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں؟ مشہور آیت ہے، آپ روز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، سورہ مبارکہ یاسین۔ سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، کیا کہتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے تمام آثار کو محفوظ رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور کہاں جمع کرتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا احصاء کر رکھا ہے ہم نے امام مبین۔ اور یہ یاد ہے کہ امام مبین اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام امام مبین ہے، نہیں، آیت بتا رہی ہے، سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی کسی خاص مخلوق کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔
اللہ کی کسی مخلوق کا نام ہے۔ اللہ اپنی کسی مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہر شے کا علم احصا کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ اچھا وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اپنی طرف سے مقرر کیوں کریں؟ جس رسول کی زبان سے یہ آیت آئی ہم تک، اسی رسول سے پوچھیں نا کہ یہ امام مبین کون ہے؟ یہ اللہ نے کس کی ذات میں، کس مخلوق میں علم اپنا محفوظ کیا ہے؟ یوں تو روایت ہے ہمارے ہاں، علامہ صدوق نے صاف صاف روایت فرمائی ہے۔ علامہ صدوق ہمارے ہاں ان کا پایا بحیثیت محدث و بحیثیت فقیہ بہت بلند ہے۔ علامہ صدوق نے روایت نقل کی، لیکن اس روایت سے، وہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں ممبر سے، ابھی پھر دہراؤں گا، اس لیے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جن میں وہ لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو فضائل سے متعلق ہیں، مناقب سے متعلق ہیں، معارف سے متعلق ہیں، تو اسے دہراتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ روایت نہ بھی ہوتی، تب بھی حضور کا یہ ارشاد تنہا اس آیت کو بھی روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ انا مدینۃ العلم، میں ہوں شہر علم۔ جو شہر علم ہوگا، یہ ایک اشارہ ہے کہ علم الہی نے اپنا علم وہیں ذخیرہ کیا ہوگا۔ یعنی یہ ایک کنایہ ہے، یہ ایک کنایہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا علم جہاں جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، یا کل شیء، ہر شے کا علم جہاں ذخیرہ فرمایا ہے، وہ اسی کو تو شہر علم کہیں گے، اور کس کو شہر علم کہیں گے؟ انا مدینۃ العلم۔ تو جو کچھ علم ہے وہ ذات مصطفیٰ میں ہے، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں کیسے ملے گا؟ وعلی بابھا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ حدیث اس مقام کو بھی روشن کرتی ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 2 کتابوں میں، بلکہ 2 سے زائد کتابوں میں اس کو مکرر نقل فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو حضور جب آیت نازل ہوتی تھی، جبرائیل لائے، حضور نے سنا دی، تو فوراً 2 حضرات کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت ہماری سمجھ میں آ گئی پوری، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا امام مبین کس کا نام ہے؟ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ نہ اس وقت امام مبین سمجھ میں آیا تھا، اور نہ آج تک امام مبین سمجھ میں آیا۔ یہی ساری مشکل ہے امت مسلمہ کی۔ اگر امام مبین سمجھ میں آ جاتا تو تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے، تمام مشکلیں حل ہو جاتی، کوئی مصیبت نہ آتی، اور یہ انسان سرفراز اور کامیاب ہوتا۔ تو اب پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے ذرا غور کہ اب یہ بیچ میں آ گئی، بس ذہن میں آئے تو میں نے تلاوت کر دی تو روایت یاد آ گئی تو تشریح کرنے لگا اپنے اسلوب میں، ورنہ اور وہ موضوع جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ عرب ہی تھے، بظاہر عرب تھے۔ اچھا اس میں مشکل کلمہ کون سا ہے؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ غریب الفاظ کہلاتے ہیں۔ غریب یعنی نامانوس، مشکل، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کے اوراق
کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ امام عربی زبان کا بہت ہی سادہ سامنے کا کلمہ ہے، اور مبین وہ بھی بہت سادہ ہے۔ مبین یعنی بیان کرنے والا، روشن، بیان گر۔ امام وہ چیز جو آگے ہو۔ تو امام مبین میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یہ مشکل مقام تھا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اتنا آسان تھوڑی ہے یہ مقام۔ پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس پر بھی کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ یہاں بڑی فلسفیانہ گہری باتیں ہیں۔ آخر میں جو کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو روایت میں ہے جو علامہ شیخ صدوق نے بیان فرمائی ہے کہ حضور نے بھی تأمل فرمایا، فوراً جواب نہیں دیا۔ سوال کرنے والوں نے خود سوال کو کرتے ہی، اب دیکھیے عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی اضطراب جہل میں۔ علم کی کیفیت ہوتی ہے اطمینان، جہل کی کیفیت ہوتی ہے اضطراب، جہل کی کیفیت ہوتی ہے بے چینی۔ جاہل اپنی جہالت کو چھپانے میں بے چین رہتا ہے۔ اور جوانان عزیز یہ جملہ یاد رکھیے گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جہل مٹانے سے مٹ جاتا ہے، چھپانے سے چھپتا نہیں۔ یہ ایک بڑا اصول یاد رکھیے گا، ورنہ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ ہوگا۔ یہ بڑا اصول ہے، جو چیز نہیں معلوم اسے جاننے کی کوشش کیجیے، جہل مٹ جائے گا۔ جو چیز نہیں معلوم اسے معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے، جہل مٹ جائے گا۔ ایک طرف یہ کہ سیکھیں بھی نہیں، معلوم بھی نہ کریں، علم بھی حاصل نہ کریں، لوگوں کے درمیان ایسا ظاہر کریں کہ ہم جانتے ہیں۔ تو اگر یہ رویہ زندگی میں رہا تو یہ جہل قدم قدم پہ رسوا کرتا ہے انسان کو۔ تو جہل چھپانے سے چھپتا نہیں، مٹانے سے مٹ جاتا ہے۔ تو آسان کام کیا ہے؟ مٹا دیجئے، مٹائیے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں جوانوں کے لیے ایک بات کہہ دی ہم نے۔ کبھی کوئی چیز یہ نہ کہیے گا ہمیں آتی ہے، جی بالکل میں جانتا ہوں۔ واقعاً جانتے ہوں تو کہیے جانتا ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو کبھی نہ کہیے میں جانتا ہوں۔ یہ چیز انسان کو رسوا کرتی ہے بار بار، جس فن میں بھی ہوں آپ، جس فن میں بھی ہوں۔ بہرحال اب یہاں پر کیفیت یہ ہوئی کہ ایک بار تو سوال کیا، وہ بھی کس سے؟ رسول سے، جو آیت سنا رہے ہیں انہی سے کہا ہمیں امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر فوراً کہا یا رسول اللہ کیا اس سے توریت مراد ہے؟ سبحان اللہ، قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ توریت کی وفاداری ابھی کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ دیکھیے نا وفاداریاں کہاں کہاں تھیں۔ حضور نے کہا نہیں۔ پھر ایک روایت میں یہ کہ یہ بھی پوچھا کیا اس سے قرآن مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ اب حیرت کی بات تھی، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے۔ حضور نے ایک بار کہا نہیں، اس کے بعد مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو وہ آ رہا ہے کوئی؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا وہ ہے امام مبین۔ ایک اور حوالہ یاد رکھیے گا، یہ کسی اور نے نہیں، یہ روایت ایک سے زائد مرتبہ علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے اپنی ایک سے زیادہ کتابوں میں۔
علامہ صدوق وہ ہیں کہ جن کی کتابیں سینکڑوں ہیں، سینکڑوں، دو چار نہیں ہیں۔ پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ ذات حضرت امیر المؤمنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آجا ٹھہریے، آرام آرام سے آپ سن رہے ہیں اور آرام آرام سے میں جملے عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک بات عرض کر سکتا ہوں، یہ جو بار بار لوگ گھبرا جاتے ہیں جب ہم فضائل مولا علی پڑھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقین نہیں آتا۔ اچھا اس میں محظور کیا ہے، اس میں ناممکن کون سی بات ہے؟ ذرا مزاج پر رکھیے۔ اسی طرح کی ایک مثال اور دے دوں، مثلا ہمارے ہاں بعض کتابوں میں یہ ہے، اب لوگ مجھ پہ غلو کا الزام لگائیں گے تو لگائیں، ہمارا یہ ہے کہ نور مبارک مرتضوی نے ہر نبی کی مدد کی۔ آج کل بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ایسی روایتوں کو ہمارے یہاں قبول نہیں فرماتے۔ مثلا جناب آدم کی مدد کی، جناب نوح کی مدد کی، کشتی نوح کو طوفان سے بچایا، جناب ابراہیم کی مدد کی۔ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اگر یہاں سے نام علی ہٹا دیجیے، یہ کہیے اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے آدم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک کے ذریعے نوح کی مدد کی، اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے ابراہیم کی مدد کی، کوئی سوال نہیں، بالکل آمنا و صدقنا۔ بھئی فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نور علی بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتہ کہیں تو ایمان آ جاتا ہے، علی کہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ بھئی ایک لفظ تبدیل کر دیں کہ اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے آدم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے نوح کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے ابراہیم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے نوح۔ پوری ملت اسلامیہ میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جیسے ہی ہم کہیں گے اللہ نے علی کے ذریعے سے مدد کی، مشکل کھڑی ہو جائے گی، یہ غالی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، سب شروع ہو جائے گا۔ تو اگر یہی اتنی سی بات ہے تو پھر ہمیں یہ شرک کا الزام بھی قبول ہے، کفر کا الزام بھی قبول ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ واضح ہے نہیں بات؟ اور جیسے وہاں ہے مدد کے معاملے میں، ویسے یہاں ہے۔ اللہ کے لیے کسی، اللہ نے ایک ملک خلق کیا جس کے اندر سارا علم جمع کر دیا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک تختی میں سارا علم جمع کر دیا، جس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ تختی بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہی ہے نا۔ تختی میں علم محفوظ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک کتاب میں علم محفوظ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس نام علی درمیان میں آیا تو ناقابل برداشت ہے۔ اب بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر نام علی آتے ہی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ بس اس بات کی دلیل ہے کہ علی تو کہتے ہیں بلند ہستی کو نا، علی کہتے ہیں اسے کہ جس سے بلندی جدا نہ ہو،
علی اسے کہتے ہیں وہ ذات جس سے بلندی کا وصف جدا نہ ہو، اسے کہتے ہیں علی. تو جسے علی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہوگا؟ پست ہی ہو سکتا. بارہ. تو دیکھیے ہم یوں ہی نہیں کہتے، صرف جذبات میں نہیں کہتے ہیں، ہم شاعری نہیں کرتے ہیں، ہم خطابت نہیں کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں بہت سوچ کے، بہت مطالعہ کر کے، بہت غور و فکر کر کے، بہت تمام اعتراضات کو سامنے رکھتے ہیں. ہر اعتراض کو بہت غور سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو اسے رد کر دیتے ہیں. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے اور ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا روایتیں ہوں یا عقل انسانی ہو، ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلندی اور فضائل کا انکار نہیں کر سکتی. عقل انکار نہیں کر سکتی، قرآن تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، حدیثیں تائید کرتی ہیں. بہرحال بات شروع کہیں سے ہوئی تھی، پہنچ گئی کہیں، اور یہیں پہنچنی تھی. بات امتحان کی تھی، ابتلا کی تھی، آزمائش کی تھی، مصیبت کی تھی. جہاں مصیبت ہوگی، جہاں آزمائش ہوگی، جہاں کوئی مشکل ہوگی، وہاں مشکل کشا کی ضرورت ہوگی. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، لائف از اے چیلنج. لائف از اے چیلنج. شروع سے آخر تک زندگی چیلنج ہے. اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، یہی آپ کی اولو العزمی کی شان ہے. کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ نقل کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ، کوئی اچھا ذہین، اچھا طالب علم امتحان میں نقل کرنا پسند کرتا ہے. چاہے اسے کوئی ماں باپ منع نہ بھی کریں، استاد نصیحت نہ بھی کریں، تب بھی ایک اچھا طالب علم نقل نہیں کرتا. وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، امتحان کو امتحان سمجھتا ہے، چیلنج کو چیلنج سمجھتا ہے، محنت کر کے پاس ہوتا ہے. واضح ہے؟ زندگی میں ہر شعبے میں، ہر میدان میں یہی رویہ ہونا چاہیے. یہ درس زندگی لے کے اٹھیں گے آج آپ اس فرش ازا سے. پوری زندگی امتحان ہے، اور خاص طور سے امتحان یہ بڑھ جاتا ہے کب؟ اگر آپ نے کوئی دین اختیار نہیں کیا، اسلام اختیار نہیں کیا، تب بھی بحیثیت انسان آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی چیلنج ہے. اگر اسلام اختیار کیا تو چیلنج اور بڑھ جاتا ہے. اگر ایمان اختیار کیا چیلنج اور بڑھ جاتا ہے. مگر یاد رکھیے، ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، ابھی طبیعت پر سے یہ بوجھ اتر جائے گا. بحیثیت انسان امتحان و آزمائش ہے آپ کے سامنے. بحیثیت مسلمان وہ بڑھ گئی بات. بحیثیت مومن اور بڑھ گئی سنگینی امتحان کی آزمائش کی. ایک طرف سنگینی بڑھی، دوسری طرف امکانات بھی روشن ہو گئے. جب تک مسلمان نہیں تھے، خدا ناشناس تھے، تو بحیثیت انسان جو چیلنج تھا وہ آپ ہی کو سامنے رکھنا تھا اور آپ ہی کو اسے حل کرنا تھا. الہی امداد کی توقع نہیں کر سکتے تھے. مسلمان ہوئے تو الہی امداد کی توقع ہوئی. مصیبت بڑھی، آزمائش بڑھی تو امداد کی توقع بھی بڑھی. اور جب مومن ہو گئے تو مصیبت بڑھی، مشکل بڑھی، لیکن امداد کی توقع بھی اور بڑھ گئی، امکان اور بڑھ گیا. وہ پروردگار کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے،
وہ خود ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے کسی اور میں بھی علم رکھا ہے. وہ پروردگار جو امتحان میں ڈالتا ہے وہی پروردگار امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکالنے کی تدبیریں کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. موضوع تو بہت بڑا ہے مگر اب سمیٹ رہا ہوں. اپنی ذہانتیں بیدار رکھیے گا. قیامت تک بھی آپ کو زندگی ملے تو آزمائشیں سامنے رہیں گی یوں ہی جوں کی توں. وہ لمحہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے آنے والا نہیں ہے جب انسان اور مسلم و مومن کے سامنے سے آزمائشیں ہٹ جائیں. غور سے سن لیا. اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کوئی لمحہ آنے والا نہیں ہے ایسا جس میں آزمائش، امتحان، مصیبت، مشکل، دشواری نہ ہو. اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں خاص طور پر جو مشکلیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہی اللہ نے اعلان کر دیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آ جائے بغیر اذن خدا کے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کامیابی کا حل کیا ہے؟ مشکلوں اور سختیوں میں کچھ چیزیں تو ہیں جو آپ تھوڑی سی تدبیر سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حل یوں نہیں ہوتی چیزیں. یاد رکھیے گا ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اسے سادہ سمجھ کے نہ سنیے گا، اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا. ہر بڑی سے بڑی مشکل کی کلید امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے. ادھر آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، اب مشکل سے نکالنا آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری. توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. ہر مسئلے میں اللہ کو اپنا وکیل بنا دینا، مکمل بھروسہ. ورنہ اور یہ یاد ہے کہ قیامت تک کوئی لمحہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے جب سامنے چیلنج نہ ہو. مصیبتیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، خیر و شر کی جنگ رہے گی، جبر و اختیار کی گتھی ہی رہے گی. ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہی راہ حل ہے، اللہ پر یقین اور اللہ کے آگے سر بسر تسلیم. اور یہ پورا فارمولہ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں، بس آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد باب مصائب. یہی سورہ مبارک ہے عنکبوت. پہلی آیت سے تو میں نے آغاز کیا تھا، آخری آیت بھی سن لیجیے. اسی سورے میں کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہماری راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. کیا لطف ربوبیت ہے، کیا شفقت ربانی ہے، کیا شان رحمانیت ہے.
ایک طرف بتا دیا اس دنیا میں مشکلیں ہیں اور راستہ بتا دیا، منزل بتا دی کہ مشکلوں کو طے کر کے اسی پرخار وادی سے، پرخار راہ سے آنا کہاں تک ہے؟ مجھ تک آنا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مشکل جو بظاہر تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے، اگر ذرا سا ہمت، ذرا سی ہمت، ذرا سا حوصلہ، ذرا سا عزم پیدا کر لو تو پھر یہ مشکل نہیں، کھیل ہے۔ اور ذرا سا قدم آگے بڑھاؤ تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ہماری خاطر سے ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم خود راستے کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب بتائیے مشکل رہی؟ اب مصیبت معلوم ہوگی؟ نہیں نا۔ جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ سر بسر خدا کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ یہی وہ فارمولہ ہے، عظیم الشان فارمولہ، جو 2 جملوں میں امام حسین نے فرمایا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جانے کی روش، یہ انداز، یہ کیفیت، یہ حال کیا ہے ہمارا؟ حال یہ کہ ہم سر بسر تسلیم ہیں رضا الہی کے ساتھ، سر بسر تسلیم، رضاً بقضائہ وتسلیما لامر، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم جھکا ہوا ہے۔ کہیں اعتراض نہیں ہے، کہیں شکوہ نہیں ہے، کہیں گلہ نہیں ہے۔ خدا سے گلہ، خدا سے شکوہ، خدا کے امر پر اعتراض، یہ غیر معصوم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی معصوم کیا نہیں ہو سکتا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آج مجلس تمام ہو گئی۔ اس تمام تفصیل کے بعد یاد رکھیے کہ ہم پر، آپ پر اور کسی پر کیا مصیبتیں پڑیں گی اور کیا آزمائشیں ہوں گی اور کیا امتحان و ابتلا سامنے آئے گی کہ جو کربلا والوں کے سامنے آئی ہے، اور خاص طور سے جو اس بی بی کے سامنے آئی ہے جسے شریکۃ الحسین، کیا مرتبہ ہے بی بی کا۔ اور یہ وہ بی بی ہے جسے ہمارے علم کلام میں اور ہمارے نظام اعتقاد میں معصومہ نہیں کہا گیا ہے اس طرح سے، چونکہ معصوم انبیاء ہیں یا معصوم ائمہ ہیں یا 14 معصوم ہیں، 14 معصوم مانتے ہیں نا۔ لیکن میں ہمیشہ ایک فقرہ عرض کرتا ہوں کہ بی بی زینب کو میں معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ یہ ترکیب، یہ لقب میں نے اخذ کیا ہے حضرت 7ویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت امام رضا کی بہن جو قم میں مدفون ہیں، ساری دنیا انہیں معصومہ قم کہتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں جناب زینب کو، اگرچہ ان کی قبر مبارک کربلا میں نہیں ہے، مگر انہیں میں معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ قبر تو ان کی شام میں ہے، مگر معصومہ دمشق میں جناب زینب کو نہیں کہتا۔ معصومہ دمشق تو وہ چھوٹی سی بچی ہے جو آقا حسین کے سینے پر سونے والی بچی تھی، جو زندان شام میں بابا 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 کہتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس 2-3 فقرے اور عرض کر دوں، کچھ تو شریکۃ الحسین کا تذکرہ ہو۔ میں فضائل بھی پڑھوں گا، کچھ اشارے کروں گا، زیادہ دیر تک نہیں، لیکن مجھے یقین ہے میں فضیلت بیان کروں گا، آپ گریہ کریں گے۔ رسول اللہ نے جس طرح امام امیر المومنین کو زبان چسائی تھی، اسی طرح حسنین کو زبان چسائی تھی،
اور اسی طرح زینب کو زبان چسائی. زینب کو دنیا پہچانتی نہیں، جانتی نہیں زینب کون ہے. زینب جناب زینب کی ولادت، وہ زینب جسے ام المصائب کہنا پڑتا ہے. ام المصائب زینب، وہ زینب جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، وہ زینب جسے شریکت الحسین کہتے ہیں. وہ بی بی زینب عہد پیغمبر میں دنیا میں آئیں، ولادت ان کی عہد پیغمبر میں ہوئی. اور میں تمام روایتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ کے آیا ہوں، جو گزارش کر رہا ہوں بحار الانوار میں اور مختلف کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، سب جمع کیجئے تو حقائق سے. جس طریقے سے امام حسین کی ولادت کے وقت امام حسین کی ولادت ہوئی، پیغمبر کی آغوش میں دیا گیا، پیغمبر نے اللہ کے حکم سے حسین کا نام حسین رکھا، اور ولادت پہ مبارکباد بھی دی بیٹی کو، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بالکل اسی طرح جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، اس بچی کو آغوش پیغمبر میں دیا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اس وقت مدینے سے باہر کہیں تھے، جب واپس آئے انتظار کیا گیا، جب واپس آئے پیغمبر کی آغوش میں دیا گیا. پیغمبر نے بچی کو لیا، اس کا نام رکھا بحکم خدا. یہ زینب اللہ کے حکم سے پیغمبر نے نام رکھا ہے اس بچی کا. جیسے علی کا نام اللہ کے حکم سے علی رکھا، جیسے حسن کا نام اللہ کے حکم سے حسن رکھا، جیسے حسین کا نام اللہ کے حکم سے حسین رکھا، ویسے ہی زینب کا نام اللہ کے حکم سے رسول نے زینب رکھا ہے. نام رکھا، زبان چسائی، اور اس کے بعد گریہ کرنے لگے. بی بی جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا. آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہاں بیٹی؟ حسین کی جس طرح میں کیفیت بتا چکا ہوں کہ حسین کو ہماری امت کربلا نامی ایک مقام پر قتل کرے گی، ذبح کرے گی، 3 دن کا بھوکا پیاسا. میری بیٹی یہ زینب جو آج پیدا ہوئی ہے، یہ شریکت الحسین ہے. یہ ان تمام مصیبتوں میں حسین کے ساتھ ساتھ رہے گی. حسین بھی 3 دن بھوکے پیاسے رہیں گے، زینب بھی 3 دن بھوکے پیاسے رہے گی. بس اب اس سے زیادہ پڑھنے کی مجھ میں کیفیت نہیں ہے. 1-2 جملے عرض کروں گا اور آپ گریے کا حق ادا کریں گے. ارے حد ادب ہے، حفظ مراتب میرے پیش نظر ہے، مگر دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آقا حسین آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی، مگر شہادت تک. ارے جیسے ہی آپ کا سر قلم ہوا، آپ کے نانا موجود تھے، آب کوثر سے سیراب کیا، مگر زینب، ارے بی بی زینب تو اسیر ہو گئی نا، اور بی بی زینب کے ساتھ بچے بھی تھے. اب بی بی زینب کی کیفیت یہ ہے کہ جو دشمنوں کی طرف سے آب و دانہ آتا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے، جو قافلے کے اسیر بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہیں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہیں. یعنی زینب کی بھوک ابھی بھی جاری ہے، زینب کی پیاس ابھی بھی جاری ہے، اور یہاں تک جاری رہی کہ یہ بی بی زینب جو کھڑے ہو کر عبادتیں کرتی تھیں، بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگیں. جناب سید سجاد کو پوچھنا پڑا، پھوپھی اماں آپ کو میں نے بیٹھ کر کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے، میرے بھتیجے، یہ آب و دانہ اتنا کم آتا ہے جو بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں دولت یقین،
سرمایہ ایمان، قرار دل اور ثبات قدم عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ معبود پروردگار ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں تو ان آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رکھنا۔ پروردگار معبود ہماری ملت، ہماری امت کے سروں پر علماء اعلام، مراجع کرام، مرجعیات رشیدہ کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی مقام معظم رہبری کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اور تمام مراجع کو، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی، آیت اللہ شیخ بشیر نجفی، تمام مراجع کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔